अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया पारे और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग नाजरीन। एक नया हफ्ता, एक नया आगाज, लेकिन बात हम आज किसकी करेंगे? बात हम करेंगे 7 मुहर्रम की। सबसे पहले 7 मुहर्रम है आज के दिन, यानी 7 मुहर्रम को क्या हुआ था? बात अक्सर होती है कि बंद कर दिया गया था। आज बात होगी कि जो पानी मौजूद था, जो पानी का स्टॉक था, वो भी ख़त्म हो जाता है। नवासे रसूल, उनके ख़ानदान पर जो जुल्म सितम की जब हम बात करते हैं और बात जब पानी की होती है, तो पानी जो पहले ही बंद था लेकिन स्टॉक भी उसका ख़त्म हो गया। स्टॉक ख़त्म हो गया लेकिन पानी ना मिला। नहरे फरात के किनारे जिस तरह हमने देखा कि बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, पानी की तो तलाश में थे लेकिन पानी था नहीं। जब 2 मुहर्रम को ये काफ़िला हुसैनी करबला में दाखिल होता है, पानी तो तब से बंद था। इमाम हुसैन जिनके काफ़िले में छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो भूख और प्यास से निढाल थे। और 9 मुहर्रम यानी शब आशूर तो ये हाल था कि हर खैमे से आवाज़ आती थी, अल-अतश 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 अल-अतश। तबले जंग बजता था, कुश्तों पर कुश्ते आ रहे थे। एक 72 बरस के बूढ़े और उसके अहले खाना और उसके साथ मौजूद 72 अफराद का ऐसा डर था कि लाखों फौजी करबला को, बल्कि नवासे रसूल को घेर रहे थे। बिलाशुबा यजीद को यह खौफ था कि इमाम हुसैन हक पर डटे रहेंगे, और वो डटे रहे हक पर। बिल्कुल ऐसे था शुहेब, क्योंकि यजीद इक़्तिदार का भूखा था और इमाम हुसैन सरबलंदी इस्लाम की खातिर उसके आड़े आ गए थे। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। यानी 7 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मुल्क भर में आज भी जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। गैर मामूली सिक्योरिटी फ्राहम भी की जाएगी जितने भी अज़ादार हैं, और कोशिश की जा रही है कि 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक जितने भी मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जुलूस मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, वो बासानी अपने इख्तिताम को पहुँचे। और ऐसे में इसी मौके की मुनासबत के हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शायर भी हैं, नोहा ख़ां भी हैं, मनक़बत बड़े खूबसूरत अंदाज से पढ़ते हैं, सैयद निसार बुखारी साहब। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, जिस तरह आज हमने आगाज़ में बात की, क्योंकि जब मैदान हो करबला का, जब जिक्र हो करबला का, जब जिक्र हो काफ़िला हुसैनी का, जब जिक्र हो प्यास की बात कर रहे हो, जब जिक्र भूख का हो, जब जिक्र बच्चों का हो, जिक्र बूढ़ों का हो, तो सिर्फ मैं चाहूँगा सर, बात आज पानी की हो रही है कि पानी का जो मौजूदा स्टॉक भी था वो 7 मुहर्रम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन डटे रहते हैं हक पर, डटे रहते हैं सच पर। ये नवासे रसूल हैं। सर प्लीज़। बहुत शुक्रिया। जैसा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, उस हवाले से इन शहादतों के हवाले से एक मनक़बत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 2 घड़ियों की ज़िंदा में मेहमान सकीना है, 2 घड़ियों की ज़िंदा में मेहमान सकीना है। सजाद चले आओ, परेशान सकीना है, 2 घड़ियों की ज़िंदा में मेहमान सकीना है। थोड़ा सा वक्त बाई रोने से निकालो, तेरी मुंतज़िर है बैना, आकर इसे संभालो। कुछ देर में देखोगे बेजान सकीना है, 2 घड़ियों की ज़िंदा में मेहमान सकीना है। मेरे गोशवारे आबिद है शिम्र ने उतारे, बालों से मुझको पकड़ा, मुंह पर तमाचे मारे, समझा न तहारत का कुरान सकीना है, 2 घड़ियों की जिंदा में मेहमान
سکینہ ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی تم کرو گے. کرتے میرے میں بھیا مجھ کو دفن کرو گے. بس مانگتی ہے تم سے مہمان سکینہ ہے. 2 گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے. کانٹے نکالنے کا اتنا مجھے سلا دو. کچھ دیر کے لیے ہی بابا کے سر کو لا دو. پھیلائے بیٹھی اپنا دامان سکینہ ہے. 2 گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے. تو کیر ماتمی کیوں دنیا میں دکھ اٹھائے. غیروں کے در پہ جا کر کیوں جولیاں پھیلائے. اس کے معاملوں کی نگران سکینہ ہے. 2 گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے. سجاد چلے آؤ پریشان سکینہ ہے. 2 گھڑیوں کی زندہ میں مہمان سکینہ ہے. جزاک اللہ. سید نثار بخاری صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ. آج چونکہ 7 محرم ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے ہم اہتمام کریں، منقبت کا بھی، نوحے کا بھی، اور سیکھنے کی بات کریں گے. سیکھ سکتے ہیں کیا ہر اس دن سے، سیکھ سکتے ہیں کیا ہر اس ایکٹ سے، سیکھ سکتے ہیں کیا ہر اس بات سے جو میرے حسین نے کی، جو میرے حسین نے کہا. بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور کچھ شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو آج کے دن ہمیں چھوڑ گئیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کی، جن کی آج 60ویں برسی منائی جا رہی ہے. بالکل. مولوی عبدالحق 16 نومبر 1918 کو بھارت کے ضلع غازی آباد کے قصبہ یاقوت میں پیدا ہوئے اور وہ انجمن ترقی اردو کے بانی تھے جو کہ علی گڑھ میں 1903 میں قائم ہوئی تھی. مولوی عبدالحق نومبر 1947 کو پاکستان آئے. ان کا ادبی ورثہ اردو ڈکشنری بورڈ میں موجود ہے. ان کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی میں ایک اردو کالج قائم کیا اور مولوی عبدالحق بر صغیر پاک و ہند کے عظیم مفکر، محقق، ماہر اسامیات اور معلم تھے. انہوں نے انگریزی اردو ڈکشنری بھی ترتیب دی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی اردو زبان کی ترویج و ترقی میں فروخت کر دی. بالکل، اور حکومت کے لیے کہنا چاہیے کہ وقف کر دی. پاکستان کی جانب سے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے بھی انہیں نوازا گیا. کینسر کے باعث 16 اگست 1961 کو کراچی میں وفات پائی انہوں نے. ایک اور شخصیت، ان کی بات بھی کرتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ایک ایسی خوبصورت آواز جو آج بھی زندہ ہے، دلوں پر راج کرتی ہے. موسیقی کے بے تاج بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو یاد کرتے ہیں. بالکل، ان کی بھی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں جن کو آج دنیا چھوڑے 24 برس بیت گئے ہیں. نصرت فتح علی خان نے عارفانہ کلام، گیتوں، غزلوں اور قوالیوں سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا. استاد نصرت فتح علی خان عظیم پاکستانی قوال، موسیقار اور گلوکار تھے. وہ فیصل آباد میں قوالی سے تعلق رکھتے تھے، ایک قوال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک تعلق رکھنے والے ایک ایسے گھرانے میں 13 اکتوبر 1948 کو پیدا ہوئے، جبکہ ان کے والد کا حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد فتح علی خان اور تایا مبارک علی خان اپنے وقت کے ایک مشہور قوال تھے. کیا بات ہے، ظاہر خاندان ایسا تھا، یہ خاندان در خاندان کہتے ہیں لیگیسی کنٹینیو ہوتی رہی اور اسے ایک ایسے انہوں نے افق پر پہنچایا کہ جہاں تک اور کوئی پہنچ نہیں پایا. کلاسیکل موسیقی کو ایک نیا رنگ دیا،
استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے جدید میوزک کے منفرد انداز میں کچھ اس طرح سے اس کو ڈھال دیا کہ پھر واقعی کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ گانا جو وہ گاتے تھے وہ ہر عمر کے شخص کے لیے تھا، ہر عمر کے لوگوں میں مقبول تھا وہ. بالکل ایسے یہ لوگوں میں مقبولیت بھی انہوں نے بہت اختیار کی. جو بچے تھے آج بھی ان کے عارفانہ کلاموں کو ہمیشہ ہم گاتے ہوئے ان کے گیت سنتے ہیں. صوفی گلوکاری کو بھی ایک نئے انداز سے استاد نصرت فتح علی خان نے پیش کیا، جس کے باعث ان کے کلام نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ، یورپ، ان جیسے کئی بڑے ممالک میں بھی مشہور ہوئے. اب انہوں نے کئی بین الاقوامی فلموں میں میوزک بھی دیا. 1995 میں بننے والی ہالی ووڈ کی فلم تھی ڈیڈ مین واکنگ، اس میں بھی ان کا ایک ساؤنڈ ٹریک شامل تھا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. موسیقی کی دنیا میں اس نیا انداز اس کو اپنانا اور قوالی کو مشرق سے لے کر مغرب تک مقبول بنانے پر استاد نصرت فتح علی خان کو کئی اعزازات سے نوازا گیا. 1987 حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا. پاکستان فلم انڈسٹری اور موسیقی کی دنیا میں جو ان کی خدمات تھی ان پر ان کے بے شمار ایوارڈز ہیں جو کہ انہوں نے حاصل کیے ہیں. اس کے علاوہ یونیسکو کی جانب سے بھی انہیں موسیقی کے انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے. تو ہم نے بات کی ہے جی استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی. یوں تو ان کی کئی قوالیاں ہیں، دما دم مست قلندر، لیکن اس کو ہاں مقبولیت ان کو حاصل ہے. بالکل. اور پھر نصرت فتح علی خان صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عالمی شہرت یافتہ جو ان کی قوالیاں ہیں، دم علی علی، مست قلندر، یہ ایسے صوفیانہ کلام تھے جو ہر زبان زد عام ہوئے. اور پھر میری زندگی ہے تو کسی دا یار نہ بچھڑے، تم ایک گورکھ دھندا ہو، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، کچھ اس طرح کی موسیقی بھی انہوں نے دی جس نے ہر قسم کے دل کو ایک تسکین بخشی. یہ وہ تمام باتیں ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کے حوالے سے جو ہم نے چاہا کہ ہم آپ سے شیئر کریں. لیکن کچھ ان کے آخری دنوں کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتے چلیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، اور یہی وجہ تھی جو کہ ان کے انتقال کا موجب بنی. 48 سال کی عمر میں 16 اگست 1997 کو وہ دنیا سے کوچ کر گئے. 16 اگست آج کی تاریخ، اور آج بھی ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بالکل. جب بات موسیقی کی ہو رہی ہے تو ایک اور موسیقار ہیں، ان کی بات بھی کر لیتے ہیں. 1977 میں 42 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. میں بات ایلوس پریسلے کی کر رہا ہوں. اس وقت انتقال ہوا جب شہرت کی بلندیوں پر تھے. بہت سے لوگ آج بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایلوس انتقال کر چکا. گویا اپنے انتقال کے کئی برس بعد بھی ایلوس اپنے پرستاروں میں اتنا ہی مقبول ہے جیسا کوئی اپنی زندگی میں ہوتا ہے، جیسا وہ خود اپنی زندگی میں تھے. اب بھی دنیا بھر سے سالانہ کوئی 24 لاکھ کے قریب پرستار میفنس میں ایلوس پریسلے کی رہائش کا گریس لینڈ ولا کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور ایلوس ایرون پریسلے 8 جنوری 1935 کو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے جس گیت سے ایلوس نے کامیاب پر اپنے قدم جمائے، اپنی کامیابی کو اپنا لوہا منوایا، وہ تھا کہ ایک ہارٹ بریک ہوٹل. یہ کوئی ایک ان کا ہٹ ٹریک تھا جس کی وجہ سے وہ بڑے مقبول ہوئے. اور آئی تھنک 1956 میں کیا انہوں نے. بالکل بالکل. یہ ایلوس پریسلے کے حوالے سے جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے موسیقی کے میدان میں کامیابیاں حاصل کی اور پھر جلد ہی اس کا نام پوری دنیا میں جانا جانے لگا. ان کے گیتوں کے حوالے سے ریکارڈ بھی سامنے آئے اور انہوں نے اپنے گیتوں میں کئی فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے. تو یہ وہ شخصیات ہیں جو کہ آج کے دن سے منسوب ہے، جن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ ان کو اپنی یادوں میں تازہ کر سکتے ہیں. لیکن اب ذرا چلتے ہیں کچھ اور یادیں تازہ کرتے ہیں. ذرا اس ویکنڈ کی کر لیتے ہیں یادیں تازہ. چلیں ویکنڈ کی یادیں بھی تازہ کر لیتے ہیں، لیکن کیوں نہ پہلے آپس میں ذرا ہم سوال جواب بھی کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے کارٹونسٹ مظہر شہزاد صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم ذرا السلام علیکم کہتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں دونوں؟ بہت آج بھی ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں. لیکن 7 محرم کی وجہ سے میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کے چہروں پہ تھوڑی سی غمزدگی اور ایک دکھ ہے. ظاہر ہے اہل بیت کا کس کو غم نہیں ہے. اور چلے دیکھتے ہیں آج مظہر شہزاد کیا بناتا ہے. آپ پروگرام کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے مظہر صاحب، تھینک یو. اور اس سے پہلے کہ ہم بتائیں کہ وہ کس ٹاپک پر آج کارٹون بنائیں گے، ذرا بات انڈیپینڈنس ڈے کی کرتے ہیں.
14 اگست جس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا پاکستان میں اس کی بات کرتے ہیں. اور آپ نے تو بڑی پارٹیز کی ہیں. ہائٹی تھی کچھ دوستوں کے ساتھ تو سوچا کہ اچھی بات ہے بچوں میں پیٹریوٹزم کو مزید تقویت دینی چاہیے. تو بچہ کون تھا اس پارٹی میں؟ بچے تھے, دوستوں کے بچے تھے, آنٹی کے بچے تھے, ایک بچہ تو چھوڑ دیا آپ نے. آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ تھے نا شعیب, ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں بڑی پیاری لگ رہی تھی, گرین کلر کے ڈریسز پہنے ہوئے تھے. لیکن جب شعیب کی بیٹیوں کو میں نے دیکھا تو ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ اچھا یہ سیلیبریٹی ہیں, ان کے بچے تو میں نے دیکھ لیے, ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ باقی سیلیبریٹیز نے کیا پہنا ہے. تو ذرا پروڈیوسر صاحب دکھائیے 14 اگست کی تیاریوں میں کس نے کیا پہنا. اچھا جی, آنا شروع ہو چکا ہے. کس نے کیسی پکچر اپلوڈ کی, بنائی. بالکل یہاں پہ ہمارے پاس کچھ آرٹسٹ ہیں جن کی پکچرز ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کے کپڑے پہنے. اور ہمارے پاس یہاں پر بہت سے شخصیات ہیں. ندا یاسر ہیں, بالکل احمد بٹ ہیں, ارے عائشہ عمر, بڑا خوبصورتی کے ساتھ زیادہ ڈریس جو پیارا لگے وہ عائشہ عمر کا ہے. ہاں اچھا, عائشہ عمر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب بھی کچھ پہنتی ہیں تو بڑا سٹائلش سا ڈریس کیری کرتی ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیری کرتی ہیں. اور جتنے بھی مارننگ شو ہوسٹ ان میں ندا یاسر کو میں بڑی وہ دیتی ہوں کہ بڑی اچھی پریزنس ہوتی ہے ان کی. سمی خان دیکھیں, بڑا پیارا سا کرتا پہنا ہوا سمی خان نے بھی. یہ دیکھیں یہ بچے ذرا انہوں نے کس طرح سے, ارے شعیب آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں ماشاءاللہ, بڑی پیاری لگ رہی ہیں. یہ دیکھیے یہ ایک خوبصورت ہمارے پاس تصویر آئی, بچوں نے بڑوں نے کس طرح سے سیلیبریشنز کی ہیں, مطلب باقاعدہ طور پر کیک کاٹے گئے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر اوقات جب کیا کہتے ہیں گورنمنٹ پر سرکاری سطح پر اس قسم کی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے تو آپ کیک سیریمنیز کرتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے گھروں میں, سوسائٹیز میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس جو ہیں وہ منعقد کر رہے ہیں تاکہ آپ کے بچوں میں آج کے دن کی مناسبت سے وہ جوش وہ جذبہ پیدا ہو, پتہ چلے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح کی. اچھا میں ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ شیئر کروں. I was not wearing white اور green, تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھ لیا بابا green کیوں نہیں پہنا. تو ایکچولی میں اپنے پیرنٹس کی طرف گیا ہوا تھا تو میں لے کر ہی نہیں گیا تھا وائٹ اور وہ گرین ڈریس, تو میری بیٹی نے مجھ سے پوچھ ہی لیا تو میں تھوڑا شرمندہ ہو گیا کہ مجھے لے کر جانا چاہیے تھا. ہاں نہیں اچھا دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں میں کیا کہتے ہیں یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے اور اس طرح سے سب کچھ ہونا چاہیے. اور وہیں پر شعیب آپ نے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کر دیا مجھے لگتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس لیے نہ پہنا کیونکہ اس دن جب ہم نے 13 اگست کو ٹرانسمیشن کی تھی میں نے اسی دن بنا لیا تھا. ہاں آپ نے اسی دن بنا لیا, آپ نے کہا یار اب دوبارہ میں ایک آؤٹ فٹ کو کیا پہنوں. خیر آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہوگی پاکستان کے بعد کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوا اور کس طرح سیلیبریٹ کیا گیا. ذرا پڑوسی ملک افغانستان کا ذکر کرتے ہیں. بڑی ہاٹ ٹاپک ہے یہ, اور اس وقت یہ والا جو معاملہ ہے وہ بھی ہر زبان زدیام ہے, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر, چاہے ہمارا پڑوسی مخالف ملک بھارت ہو, رشیا ہو, امریکہ ہو. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے افغانستان میں وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. افغان حکومت ایک بات کر لیتے ہیں, بھارت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بہت زیادہ پیڑی نہیں ہو گئی, بہت زیادہ پیڑی ہو گئی. اتنی انویسٹمنٹ کی ساری کی ساری ضائع ہو گئی. لیکن اسی لمحے امریکہ کی طرف سے جو ڈیسیژن لیا گیا تھا کہ انہوں نے امریکن فوج کا انخلاء کرنا ہے, فوری طور پر فیصلہ کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, لیکن اس کو کنٹینیو کیا گیا جو بائیڈن کی طرف سے. تو ذرا سچویشن کی طرف بڑھتے ہیں. افغان حکومت طالبان کے اس سامنے سرنڈر کر چکی ہے. اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. یہ مناظر ذرا آپ دیکھیے. ہاں بالکل, یہ آئی وٹنس وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ ذرا بنائیے وہاں کی فوٹیج اور بھیجیے ہمیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت سچویشن ہے کہ کیونکہ افغانستان میں پڑوسی ملک کے افغانی بھائی بستے ہیں, وہی افغانی بھائی جو کہ پاکستان میں کئی شہروں میں ایک شہریت بھی اختیار کر چکے ہیں, یہاں پر بزنس میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. تو افغانستان کی حکومت نے طالبان کے سامنے جناب سرنڈر کر دیا ہے. غیر ملکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں, اور پاکستانی میڈیا بھی اسی قسم کی خبریں جو ہے وہ نشر کر رہا ہے. خبریں ہیں کہ ملک چھوڑنے سے پہلے صدر اشرف غنی نے امریکی نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد اور نیٹو سے ہنگامی رابطے کیے. صدر غنی کی تاجکستان پہنچنے کی اطلاعات ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک چھوڑ دیا, جبکہ افغان میڈیا دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ صدر اشرف غنی نے اپنے جو ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے جو معاہدہ تھا وہ ایک معاہدہ طے پایا ہے ان دونوں کے درمیان. عبوری حکومت نے قیام سے متعلق معاہدہ طے پانے کے بعد اشرف غنی کا استعفیٰ لیا. افغان حکومت کا وفد طالبان سے مذاکرات کے لیے دوحہ جائے گا. یہ وہی دوحہ ہے جہاں پر طالبان افغانستان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوا کرتے تھے, اور آج اشرف غنی کا وفد جو ہے وہ دوحہ جا چکا ہے. آج کا لیکن اہم اور بڑا سوال یہ ہے کہ what's next؟ پاکستان اس خبر کو, پاکستان ان حالات کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟
اب کیا ہونے والا ہے؟ اقتدار کی جو تبدیلی وہاں پر ہو رہی ہے، جو وہاں پر کے حالات ہیں، اس میں پاکستان اب کس طرف سوچ رہا ہے؟ ہمیں اس وقت تجزیے کے لیے جوائن کیا ہے پروگرام میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سر سوال وہی، پاکستان کس نگاہ سے اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو بات یہ کہوں گا، اشرف غنی اپنی ٹیم کے ساتھ فرار نہیں ہوا ہے، اس کی ٹیم تھی کوئی نہیں. سب سے بڑا اس کا جو کولیگ تھا یا اس کے ساتھ تھا، عمر صالح تھا، وہ پہلے جا چکا ہے. محب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ بھی بھاگ چکا تھا اس سے پہلے. جو ان کا فائنانس منسٹر تھا، وزیر خزانہ، وہ کوئی 1 ہفتے پہلے چلا گیا تھا. تو اشرف غنی جو تھا وہ صرف اپنے حصار میں مبتلا تھا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ جو ہی واز ٹاؤٹ ایک پیڈ ایجنٹ تھا را کا اور CIA کا. تو وہ ان کی کلیئرنس کا انتظار کر رہا تھا کہ امریکن حکم دیں گے تو میں نکل جاؤں گا، کیونکہ اس کو انسٹال امریکن نے کیا تھا. اور جب نیٹو کی فوج وہاں سے چلی گئی اور جب امریکن نے وڈرا کر لیا رات کو، تو وہ پھر اس کے رہنے کا کوئی ریزن بنتا نہیں تھا. اب جب وہ چلا گیا اور اس کو بہت پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. طالبان نے جس طرح رول ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے نارتھ سے، ساؤتھ ویسٹ سے، ایسٹ سے ایک اپنی اسٹریٹجی ترتیب دی کہ وہ کابل پہ پہلے قبضہ نہیں کریں گے، بلکہ کابل پہ جو دوحہ ایگریمنٹ کی کلاز نمبر 4 تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ کابل کے اوپر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے آئیں گے. تو طالبان نے یہی اناؤنس کیا، اور جس میں طالبان نے یہ چیز اناؤنس کی تو جو ویسٹرن کنٹریز کا ایک نیریٹو تھا، امریکنز کا ایک نیریٹو تھا، ایک سوال تھا کہ طالبان کے بزور طاقت قبضے کو قبول نہیں کیا جائے گا، ملٹری ٹیک اوور کو قبول نہیں کیا جائے گا. پاکستان کا بھی یہی انسٹانس تھا. تو طالبان نے اس کو پھر رد کر دیا. انہوں نے خود ہی اس چیز کے اوپر ایک ایڈوانٹیج لے لیا کہ جی ہم تو مذاکرات کے ذریعے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں آئیں گے، اور آپ نے دیکھا کابل پہنچ کے انہوں نے یہ چیز اناؤنس کی. اب تمام جو ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں جو آپ دیکھیں، جو پاکستان، ایران، وہ تو سارے طالبان کے کنٹرول میں. اندر بھی انہوں نے ساری ڈسٹرکٹس لے لیا. وار لارڈز نے بھی سرنڈر کر دیا. رشید دوستم جو ازبک تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ کی ایتھنیسٹی ہو گئی. اسی طرح اسماعیل خان چلا گیا تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ ایک کلوز انٹائسی میں آ گئے. اس سے پہلے جو اپنا وہاں پہ جو ہزاراز رہ رہے ہیں کوہ بابا ماؤنٹین کے اوپر سینٹرل افغانستان میں، وہ آلریڈی وہاں پہ ایک شیعہ گورنر لگا چکے ہیں، تو وہاں بھی پیس ہو گیا. تو اس تمام چیزوں کو دیکھ کے پاکستان کا شروع سے سٹانس یہ رہا تھا، اور بڑا اصولی سٹانس تھا. پہلی بات یہ کہی تھی کہ جی ہم افغانستان کے اندر امن کے خواہ ہیں، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے صرف کوئی وابلنگ نہیں کی، کوئی تھیریٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں کی، لفاظی نہیں کی، بلکہ پریکٹیکلی اس چیز کو پاسبل کر کے دکھایا دنیا میں کہ آپ نے طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ جب مری میں لا کے بٹھایا تھا، وہاں سے پھر ایک لمبا سفر شروع ہوا. مری ہو گیا، رمچی ہو گیا، مختلف جگہوں پہ ملاقات ہوئی، اور پھر دوحہ میں ایک ان کا پولیٹیکل آفس قائم ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ امریکن نے اور دنیا کو نے طالبان کو ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر تسلیم کر دیا. تو پاکستان یہی چاہتا تھا کہ پولیٹیکلی اس چیز کو ہینڈل کیا جائے. اور عمران خان بار بار یہ کہہ چکے تھے، چاہے بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس کا پولیٹیکل حلول ہے. ویسے بھی ایک دنیا کا ایک اصول ہے کہ ملٹریز بھی جب آپس میں لڑتی ہیں، اور کوئی وار کے اندر آپ سیکنڈ ورلڈ وار اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہ ختم ہوئی تو اس کا الٹیمیٹ کیا ہوا؟ اس کے اندر ایک پولیٹیکلی اور ایک نیگوشیٹڈ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ایک سیٹلمنٹ ہوئی. تو وہ جب وہاں پہ آ گئے اور دوحہ میں مذاکرات شروع ہو گئے، تو طالبان نے یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے، اشرف غنی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں گے. تو وہ اپنی اس چیز پہ بھی ڈٹے رہے. اور پاکستان نے بھی یہ کہا کہ جی وہاں پہ ایک پولیٹیکلی انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس میں اشرف غنی کا کوئی رول ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو اس کو امریکن نے انسٹال کیا اس کو اب امریکہ طالبان کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ پاکستان کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے دیکھا یہاں عبداللہ پر بریگیڈیئر صاحب میں یہیں پر آپ سے بات جاننا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ اشرف غنی کے ایکسیپٹنسی ایک طرف ہے تو دوسری طرف ہے طالبان کی ایکسیپٹنسی. جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی تو یقینی طور پر واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ افغانستان سے جڑا ہے، لیکن آر وی ریڈی؟ کیا ہم یہ افغان مہاجرین کا سیلاب جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار ہے؟ پاکستان میں اتنی کیپیسٹی ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے بھی اس سلسلے میں آج ایک امن کمیٹی اجلاس جو ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا رکھا ہے. اس پر اسٹریٹجی آپ کو کہاں ہے پاکستان کی؟ اصل میں اب حالات میری نظر میں تبدیل ہو چکے ہیں. مہاجرین کے انفلکس کا خطرہ اس وقت تھا، آپ کو یاد ہے امریکن نے ایک انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر طالبان قبضہ کریں گے کابل کے اوپر، جو CIA کا ایسٹیمیٹ تھا. لیکن اس کی بیسس کیا تھی؟ اس کی بیسس یہ تھی
کہ امریکن بڑا پوری دنیا میں چیختے رہے, پورے دنیا میں واویلا بجاتے رہے, کلیم کرتے رہے بڑی فخر سے کہ ہم نے افغان آرمی ٹرین کر دی ہے جی, 3 لاکھ کی آرمی ہے, اس کو ہم نے لیٹسٹ اکوپمنٹ دے دیا, یہ کر دیا, ہم ویز دے دیے ہیں, ہتھیار دے دیے ہیں. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک تو وہ افغان ڈیفنس نیشنل ڈیفنس آرمی جو ہے وہ, دوسرے یہ جو وار لارڈز ہیں جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, رشید دوستم اور یہ وہ اپنا اسماعیل خان, عطا, یہ سارے, اور سول سوسائٹی طالبان کے قبضے کو ریزسٹ کرے گی اور وہاں پہ ایک سول وار شروع ہو جائے گی. اب یہ تو بالکل نگیٹ ہو گیا نا. آپ نے دیکھا جہاں طالبان کے اسماعیل خان نے کہا کہ ہم تو طالبان سے کانٹیکٹ میں, ہم نے خود سرنڈر کیا. عطا محمد چلا گیا مزار شریف میں, اشرف غنی گیا, اس نے لوگوں کو ریلی کرنے کی کوشش کی, وار لارڈز کو کہا کہ جی آپ مجاہدین کے دستے کریٹ نہیں ہوا. تو یہ جب اسٹیمیٹ ہی غلط ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ آج کی تاریخ میں اگر آپ فالو کر رہے ہوں گے ضرور افغانستان کی ڈیولپمنٹ کو, انٹرنیشنل میڈیا بھی فالو کر, وہاں پہ کوئی سول وار نہیں ہے. ہرات میں, قندھار میں, اپنا مزار شریف میں, ہلمند میں, پولیس سرائی میں, ان تمام, زرناج میں, ان تمام جگہوں پہ نارمل اکنامک, سوشل اور ڈیلی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. تو اس کا مطلب ہے جہاں تک آپ کو کہاں دکھائی دے رہی ہے, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو مجھے اس بات کا جواب دیجئے, انڈین میڈیا کی سٹینڈنگ آپ کو اس معاملے پر کہاں دکھائی دے رہی ہے, کتنا بڑا اپسیٹ ہے انڈیا کے لیے؟ انڈیا تو جھوٹ کا پلندہ ہے نا, دے آر بورن ٹیررسٹ. انڈین میڈیا جو ہے وہ تو دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے. دہشت گردی کو پریچ کرنے کے, دنیا میں پریکٹس کرنے کے لیے یہ گوبر سوامی جیسے جو اینکرز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ فکر میں ہیں کہ ہم نے ہیلی کاپٹر دیے تھے, وہ ایک طالبان گارڈ کر رہے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر, انہیں ہیلی کاپٹر چلانے نہیں آتے, ان ہیلی کاپٹر کا یہ کیا کریں گے. سلما ڈیم کے اوپر انہوں نے جو انڈیا نے بنایا تھا اور کہتے تھے کہ یہ, اب وہ اس کو دہشت گردی سے یعنی اپنے سوا دنیا میں ان کے لیے ہر دہشت گرد ہے. تو جو دماغی طور پہ دہشت گرد ہوتا ہے, انٹلیکچولی جس کے دماغ میں دہشت گردی بس گئی ہوتی ہے, جو نریندر مودی جو دنیا کا سب سے بڑا فیشسٹ اور دہشت گرد لیڈر ہے, اور وہی امت شاہ جیسے لوگ ان کو سراؤنڈ کرتے ہیں, اب وہ لفظی دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں, میڈیا دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں, نیریٹو دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں. لیکن اب حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہے. انہوں نے سوچا تھا کہ وہاں پہ شاید وہاں پہ اپنا اشرف غنی کی حکومت رہے گی, ہمارے وہاں پہ سفارت خانے جو کلچرل نہیں ہیں, جو دہشت گردی کی آماج گاہ ہیں, جہاں راو اور این ڈی ایس کا نیکسس چل رہا تھا اور موساد کا نیکسس چل رہا تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کے لیے, جس کو سپروائز کرتا تھا اجیت کمار ڈیویل. رشیا پر ہے, امریکہ پر ہے, چائنا پر ہے, جبکہ پڑوسی ملک ایک طرف بھارت ہے, دوسری طرف پاکستان ہے. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے وہ کس طور جا کر بیٹھتی ہے. لیکن یہیں پر ایک چھوٹا سا اضافہ میں کرنا چاہوں گی. کل امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے جس میں وارننگ دی جاتی ہے افغان جنگجوؤں کو, اور کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی قسم کا بھی نقصان خطے میں پھیلانے کی کوشش کی تو بڑا سختی سے نمٹا جائے گا. جس کے بعد ترجمان طالبان کی جانب سے ایک مختصر سا جواب آتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی انتقام لینا نہیں چاہتے. بہرحال پرائم منسٹر پاکستان نے آج ایک اہم اجلاس, قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا ہے کہ اس میں کیا اہم فیصلے ہوتے ہیں. یقینی طور پر وزیر اعظم پاکستان, ملکی عسکری قیادت جو بھی سلسلے میں فیصلہ کرے گی وہ پاکستان کے لیے مفاد میں. بے شک کیا فیصلہ ہو سکتا ہے, کیا آپشنز ہیں, پاکستان کس طرح اس معاملے کو دیکھ رہا ہے, اس پر آج ہم پروگرام کے آخر میں پھر سے بات کریں گے. وزیر اعظم کے مشیر موعد یوسف صاحب آج ہمارے مہمان ہوں گے, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اب کیا رائے رکھتا ہے, پاکستان اب کیا سوچ رہا ہے, کون سی میٹنگز ہو رہی ہیں اور کون سے ایسے معاملات ہیں جس پر اب آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ بڑی بڑی خبریں آئیں گی. چلیے جی, یہ تو ہم نے بات کی ہے, اب ذرا بڑھتے ہیں آگے. اور ایک اور خبر, بڑی اہم خبر ہے یہ, بلکہ کہنا ہی چاہیے کہ آج بڑا اچھا دن ہے ایک تعلیم کے میدان میں. تعلیم کے میدان میں بڑا اچھا دن اس طریقے سے ہے کہ آج پورے پاکستان میں, سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں ایک نصاب رائج ہو گیا ہے. وہ چاہے پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوں, چاہے گورنمنٹ کے سکولز ہیں, چاہے تو مدرسہ ہے. یہ کتنی پیاری, کتنی خوبصورت سی بات ہے کہ اب ہر جگہ پر بچے جو پڑھیں گے وہ ایک ہی کتاب پڑھیں گے, ایک جیسی کتاب پڑھیں گے, ایک ہی مصنف کی کتاب پڑھیں گے. پھر کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہے گا, سب کو آگے بڑھنے کا اسی طرح سے موقع ملے گا. اس پر بات کرنے کے لیے کیوں نہ اب آگے ہم ذرا اپنے لاؤنج کی طرف بڑھ جاتے ہیں, چونکہ اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں وجیہہ اکرم صاحب. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ پارلیمانی سیکرٹری ہیں آپ فار ایجوکیشن, اور اس اہم موضوع پر آج ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اس لاؤنج میں آ چکی ہیں. اور وجیہہ صاحبہ کے پاس ہی پڑھنے کو بہت کچھ نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ میرے ہاتھوں میں کتنا
कुछ है पढ़ने को? बहुत मतलब ये पढ़ती कि हैं जब भी आपने किसी तैयारी के साथ बैठना है तो आपने दिन रात एक कर देना है, मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसी चीजें हमने भिजवानी है, मतलब अपनी इस सिट के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि लोगों में अवेयरनेस पैदा बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। वजह साहब आप एक तो एक सबसे पहले तो मुबारकबाद हुकूमत को कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिस पर बात तो कई सालों से हुई, लेकिन अब जाकर हम देख रहे हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ये कितनी इफेक्टिवली हम कर पा रहे हैं, या अभी आपको लगता है कि देयर आर फ्यू इश्यूज? अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अहम है और बहुत इमोशनल भी, और जो एक ख्वाब देखते थे कि जो मुझे याद है कि जब वो एक मीनार पाकिस्तान वाला जलसा और उसके अंदर वो एक सिंगल नेशनल करिकुलम की बात, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एक मैनिफेस्टो का हिस्सा जो हमारे था, वो अब जब उसकी ताबीर सामने नज़र आ रही है, तो आज आप लोग तो जो देखेंगे वो उसका लॉन्च देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन इससे पहले इसके पीछे जिन लोगों की मेहनत और जिन लोगों ने दिन रात इसके लिए एक किया, मैं सलाम पेश करती हूँ उन सबको कि ये एक ऐसा काम नहीं था कि जो सिर्फ आप नौकरी समझ के, एक 9 to 5 जॉब समझ के कि ये आप कर सकते। इसके लिए जिस पैशन की, जिस कमिटमेंट की और जिस एक कन्विक्शन की ज़रूरत थी ना, इस टीम में वो लोग सब शामिल थे। शफकत महमूद साहब ने इसको जैसे लिया और जैसे हम सब ने उनकी लीडरशिप ने कि ये विज़न है, ये इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर का ये विज़न है और हमने इसके लिए, हमने दिन रात उसके लिए एक किया। शफकत महमूद साहब ने जिस तरह से हमें गाइडेंस दी, जिस तरह से एक गाइडलाइन और वो पूरी डायरेक्शन दी, उसके लिए पूरी टीम ने पूरा काम किया। ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा शेयर कीजिएगा क्या आज से वाकई ऐसा हो रहा है कि मदरसा हो, प्राइवेट स्कूल हो या कि सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे एक क्लास 5 तक का बच्चा एक किताब पढ़ रहा होगा? देखिए यहाँ कंफ्यूजन है, आप ये बात जब करते हैं ना, एक किताब पढ़ेगा, एक किताब और एक करिकुलम, दोनों में फर्क है। करिकुलम सेम होगा, करिकुलम सेम होगा। और देखिए वो जो बेसिक एक जो मिनिमम गाइडलाइन है ना, ये वो वाला करिकुलम प्रोवाइड करेगा। ठीक है। जो मदारिस के बच्चे हैं वो पहली दफ़ा ये कंटेम्प्रेरी जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंसेज, ये सारे वो बच्चे पढ़ेंगे। उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा कि वो चाहे तो आगे जाकर इंजीनियरिंग में कुछ कर सकें, मेडिसिन में आना चाहें, कंप्यूटर साइंसेज में आना चाहें, कुछ भी कर सकें, या इवन अपनी दीनी तालीम को ही आगे बढ़ाकर वो एक मजहबी स्कॉलर बन मतलब सकें। अभी ये सिचुएशन है जो कि अच्छी है कि दीनी और दुनियावी तालीम वो दोनों हासिल करेंगे। दोनों सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो मदरसे की तरफ से, मदरसे के तलबा को मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि कोई रेजिस्टेंस आ सकती है अगर कोई इदारा, हाँ वो मदरसे से उससे वाबस्ता हो या फिर कोई प्राइवेट स्कूल हो, अगर वो इस पॉलिसी पर अमल पैरा नहीं होते, इसको कंटिन्यू नहीं करते, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है? देखिए मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त ये प्रोसेस शुरू हुआ तो एक बड़ा ही एक्सटेंसिव और बहुत एक वसी एक कंसल्टेटिव प्रोसेस था जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। इसमें जो इत्तेहाद बैनुल मदारिस तंजीमात के जो तमाम जो सेक्ट्स हैं उनसे उलमाए कराम शामिल थे। इसमें जितने हमारे एलीट और जो लो फी पेइंग जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे नुमाइंदे शामिल थे। फेडरेटिंग यूनिट्स से हमारे जितने सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज़ और उनकी जो एक्सपर्ट्स, उनकी टीम्स, उसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल, नेवी के स्कूल्स, जितने भी वहाँ पे मतलब अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स थे वो इस कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा थे। और एक बाकायदा नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई गई, उसके साथ लैंग्वेज काउंसिल पे कॉन्फ्रेंसेस हुई ताकि ये देखा जा सके कि ये एक जो बेसिक जो ज़ुबान है पढ़ाने की और कम्युनिकेट करने की और सब्जेक्ट को किताब लिखने की वो क्या होगी। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये बे इंतहा एक्सटेंसिव था। अब अगर कोई स्कूल्स आकर ये कहें कि हम इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो मैं समझती हूँ कि ये कोई फेयर बात नहीं होगी। और क्योंकि वो उस सब का हिस्सा थे। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं ठीक है, अभी मीडिया से जो बातें आ रही हैं उनके अंदर भी देखें, वहाँ पे भी मैं यही बात करूँगी कि जब ये मीडिया पे एक मिसपरसेप्शन की बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि अगर एक वो जो सरकारी किताब है जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन ने, दैट्स नॉट सरकारी, मेरा मतलब है जो कि मॉडल टेक्स्ट बुक, इस
करिकुलम पे बेस्ड जो मॉडल टेक्स्ट बुक बनाई गई, अगर वो कोई किसी स्कूल ने अडॉप्ट नहीं की तो ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने जो सिंगल नेशनल करिकुलम उसको अडॉप्ट नहीं किया। हालांकि उनके लिए ये फ्रीडम है कि वो चाहें तो उस किताब को अडॉप्ट करें, वही किताब लगा लें अपने स्कूल में, अपने मदरसे में, या वो किसी ऐसे प्राइवेट पब्लिशर की किताब जिसको कि एनओसी दिया गया है, ठीक है। एनओसी की शर्त ज़रूर है ताकि वो देखा जा सके कि जो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि मिनिमम एक क्राइटेरिया है, उसके ऊपर ये पूरे उतरते हैं। आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि सिर्फ कोई 5% से भी कम हैं, जो कि जिनकी वजह से थोड़ा सा अगर कोई रेजिस्टेंस आई, हालांकि वो भी सच मीडिया के थ्रू पता चलती हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट किसी की तरह की कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, मुझे वजह साहब ये बताइएगा कि कुछ पेरेंट्स अब ये राय रखते हैं, वो ये कहते हैं कि क्या फ़ायदा अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल पढ़ाने का कि जब सरकारी स्कूल में भी और हर स्कूल में भी एक ही करिकुलम है। वो ये राय रखते हैं कि जो महंगा स्कूल था, सो कॉल्ड ब्रांडेड स्कूल था, वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी, वहाँ पर जिस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता, जो वर्कशीट्स दी जा रही थी, जो बुक्स दी जा रही थी, और वो ऑक्सफोर्ड की हों, वो किसी और पब्लिशर की हों, वो कहते हैं कि उसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा सीख रहा था। कहते हैं अब शायद वो बच्चा उस तरह सीख नहीं पाएगा। इसको प्लीज़ ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा, ऐसा है तो नहीं? हमारे तालीमी निज़ाम में बहुत सारे मसाइल थे, ठीक है, और सिर्फ एक करिकुलम जो है ना वो उन तमाम मसाइल का हल नहीं है। ये उसकी तरफ उन मसाइल के हल की तरफ एक पहला कदम है, ठीक है। मैं प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं, ये कोई दो मुतहारब ग्रुप नहीं है, ठीक है। जहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे कहीं उनमें कोई कमी कोताही रह गई, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने उसको उस गैप को फिल किया। तो अब देखें, हम ये एक रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई नाइंसाफ़ी है, कहीं कोई माशरती तफावत है, कहीं कोई एक लेवल प्लेइंग फील्ड बच्चों को नहीं मिल रही, तो वो उनको प्रोवाइड की जाए, वो एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम ख़त्म किया जाए। तो अब ये पेरेंट्स की अपनी स्वाबदीद है, उनकी अपनी मर्ज़ी है कि चाहे वो बच्चों को 20,000 50,000 वाली फ़ीस में के स्कूल में पढ़ाएं या सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या लो फ़ी पेइंग जो है। लेकिन इसमें देखें, जो चीज़ मैटर करती है ना वो सिर्फ करिकुलम नहीं बल्कि टीचर्स ट्रेनिंग, फिर उसके बाद साथ जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है वो कि जो हम पढ़ा रहे हैं। खदशात का आप इजहार करें वजह साहबा, क्या फ्यूचर में उन पर भी काम किया जा रहा है? क्योंकि जब हम एक प्राइवेट उसके स्कूल के टीचर से बात करते हैं, उनका डिलीवर करने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है, और हम वहाँ पर मोस्टली यंग टीचर्स को देखते हैं जिनमें कहा जाता है कि एनर्जेटिक हैं, नए नए हैं, पैशनेट हैं, तो करेंगे, हाँ ट्रेनिंग्स लेकर भी आएंगे। बाज़त के साथ हमारे बहुत सारे सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसे असातिज़ा भी जो तजुर्बे में बहुत महारत रखते हैं, लेकिन अब उनकी एजेस या उनकी उम्रें या उनका वो नहीं है कि वो उस तरह से उस पोटेंशियल के साथ चीज़ों को डिलीवर कर सके। अच्छा देखें, ये भी आप साइलोज में बात कर रही हैं। अब जैसे प्राइवेट स्कूल्स वो वाले जो बहुत ज़्यादा सैलरीज देते हैं, एक वो हैं। हमारे ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स वो हैं जो कि लो फी पेइंग एक उसमें ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है। उनसे हमारे जो सरकारी स्कूल्स के टीचर्स हैं, ये तो एफपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम्स दे के फिर आते हैं। बहुत सारे मिसपरसेप्शंस भी हैं सरकारी स्कूल्स के बारे में। ये वो एग्ज़ाम्स देकर आते हैं और एक कम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू आते हैं, और इनकी ट्रेनिंग्स भी सब कुछ बाकायदा जो है एक जारी रहती हैं। और अब इस करिकुलम के बाद हमने इसको एक 360 इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कि जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी हमारा आगा खान एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो एक मायदा हुआ है, उसके तहत वो एक हमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना के देंगे इन टीचर्स के लिए, साथ एक असेसमेंट फ्रेमवर्क बना के देंगे ताकि हम ये देख सकें कि टीचर्स भी उसको सही तरह से पढ़ा रहे हैं और साथ बच्चे भी उसमें सही परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है वजह साहबा। उसके साथ साथ मज़र साहब भी इस वक्त जो है ना वो कार्टून बना रहे हैं इस अहम मौजू पर, उनकी तरफ भी कुछ देर में हम जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा दोबारा से, यूं तो ज़रिया ने पूछा आपसे, लेकिन मैं फिर वो सवाल दोहरा रहा हूँ। अगर कोई स्कूल, कोई प्राइवेट स्कूल में इट बी एनीवन इस पर अमल दरामद नहीं करता, क्या हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, ये उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है क्योंकि उस पूरे प्रोसेस में उनको शामिल रखा गया, उसको इम्प्रूव करने में, उनके इनपुट्स लेने में, वो उस सारे प्रोसेस में शामिल थे। अब जो हम जो एक बना रहे हैं, जो एक स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि हम इसके लिए क्लास 5 और 8 में हम इसके ऊपर अभी देख रहे हैं, एक चल रही है, इन पाइपलाइन है सारा कुछ के क्लास 5 और 8 में ऐसे जो असेसमेंट्स के लिए ऐसे तरीक़ाकार वज़ा किया जाए जिससे ये पता चल सके कि ये बच्चे
उस जो मिनिमम एक स्टैंडर्ड एक ठीक है। क्राइटेरिया एक एसएनसी का है उसके ऊपर ये पूरे उतरते हैं, तो वो हमारे लिए एक सबसे बेहतरीन जरिया होगा ये चेक करने का कि वो बच्चे वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये कि ये आप सूबाई तौर पे भी देख लें, आईसीटी में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जो उसमें आते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल्स के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है सरकारी के लिए, तो ये इस चीज़ के ऊपर चेक रखेंगे कि क्या ये वहाँ पे एनओसी के बगैर कोई किताब तो नहीं पढ़ाई जा रही। अगर ऐसा होता है, हाँ, एनओसी हाँ। के बगैर कोई किताब पढ़ाई जाती है, तो क्या वो स्कूल सील होगा? नहीं, सील नहीं, ये मतलब इतनी इतनी हाँ, ऐसी ऐसी हम ये चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे ठीक मिलकर है। इस स्टेटस को तोड़ें और वो बच्चे के जो इस निज़ाम का शिकार होकर, अब देखिए इन 3 स्ट्रीम्स के जो बच्चे हैं, जो मदारिस हैं, एलीट पब्लिक स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, इनमें कम्युनिकेशन का इतना गैप था कि ये इकट्ठे बैठ के बात भी नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, जो बिल्कुल, सब ऐसे कुछ ही है, जो एक आला तालीम है, अच्छी नौकरियां हैं, कॉर्पोरेट सर्कल में सीएसएस के एग्जाम्स दे के आ रहे हैं, तो वो ये उसका मेजर चंक जो है वो ये बच्चे ले जाते थे। तो ये हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है, मैं समझती हूँ कि हम सबको इस सब धारे में मिलकर शामिल किया हम जाए, इकट्ठे सबको, शामिल हों बिल्कुल ठीक है। और उन बच्चों को भी वही मौके बस दिए एक जाएं। बात और, थोड़ा सा टॉपिक से हम थोड़ा सा हट जाते हैं, क्या हुकूमत इस डायरेक्शन में भी काम करे कि बच्चे का बस्ता थोड़ा सा हल्का हो जाए? हाँ, ये केपीके में तो ये हुआ केपीके है, में तो हो हाँ, चुका हुआ है। है। क्या लेकिन जो बाकी nationwide हमारे हो रहा है? सूबे हैं, हाँ, और वहाँ पर बाकी भी- सूबों में और आईसीटी में भी आप देखें, जब ये करिकुलम आएगा ना, तो इसके अंदर हम जो कोशिश हमारी है, सबसे बेसिक इसके अंदर जो चीज़ है वो ये कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ठीक है। उसके अंदर ये नहीं है कि आपने सिर्फ रट्टे मारने हैं, सफ़े काले करने हैं, इम्तिहान देने हैं। छोटी सी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे इस्लामियात में अगर उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हुई है, उसके ऊपर भी ज़रूर किसी वक्त ज़रा आप कोई टाइम हुआ बिल्कुल तो ठीक। लंबी बात करेंगे, लेकिन उसमें जैसे अगर एक हदीस सफाई निस्फ ईमान है, ये अगर पढ़ाया जा रहा है, तो उसका ये नहीं है कि उसकी अरबी याद करनी है या उसका तर्जुमा याद करना है और उसको लिख के दिखाना है। उसके ऊपर Concept। एक्टिविटी, हाँ, उसके ऊपर पूरे दिन की एक्टिविटी है कि Activity बच्चा से घर भी सिखाने की जाए ज़रूरत है। और वो ये देखे कि जी सफाई निस्फ ईमान है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था और उसको हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बिल्कुल शामिल ठीक। करना है। ठीक है, वजह साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, आपको गुफ्तगू करते हैं। अब जरा हम बढ़ते हैं कि मजहर साहब ने आज क्या बनाया। मजहर साहब, आर यू डन? आज मैंने जी बच्चों को खुशी खुशी बराबर दिखाया है कि चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का है, चाहे किसी ब्रांडेड स्कूल का। अरे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक खातून ने किताब लिखी, रिजवाना सैयद अली ने, कभी आपको मिले, सेरंगा निज़ाम तालीम, या से 20-22 साल पहले लिखी गई थी। वो किताब जो है वो देखने के लायक है और उसमें बहुत कुछ पैगामात हैं। और जो मैडम अभी बात कर रही थी कि मदरसा, गवर्नमेंट स्कूल और ब्रांडेड स्कूल, मैं एक चीज़ चाहता हूँ, मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़े जहाँ किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा पढ़ा होगा, जहाँ किसी मिनिस्टर का बच्चा पढ़ा होगा, फिर खुद ब खुद निज़ाम ठीक हो जाएगा। बेशक। मजहर साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, और ये आपने कार्टून बनाया कि बच्चों को आपने एक साथ दिखाया, किस यही तरह हमें से, हमें हाँ, खुद बिल्कुल एक सिखाना है बराबरी बच्चों को। का जो वो है कंपैरिजन और जो बराबरी की मिसाल है वो आपने कायम की है। कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि जो जिस इनिशिएट के साथ, जिस विजन के साथ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, शफकत महमूद साहब की बहुत सारी काबिशें रही हैं। कोरोना डेज में भी उन्होंने किस तरह से निज़ाम तालीम को तसलसल के क्योंकि साथ जब ये सवाल रखा उनसे है। हुआ कि अब जब स्कूल बंद होंगे बच्चे हाँ। खुश हो रहे हैं, वो कहते हैं बच्चे चाहे खुश हो, मैं दुखी हो रहा हूँ। वो दुखी होते थे। एनीवेज जी, एक क्विक ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बहुत से मौजूद बाकी हैं, जुड़े रहिए PTV के साथ।